الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت قرآن پاک میں ذکر فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے. And then he says something which is عجیب. اللہ تعالیٰ says لعلکم تتقون، یعنی کہ ان کی فرضیت کا جو اصل مقصد ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ. اب ہم بچپن سے سن رہے ہیں کہ there are 5 pillars to faith and pillars آپ سمجھ لیں کہ وہ بنیاد ہے جس پر بلڈنگ کی تعمیر کی جاتی ہے. اب یہاں پہ 2 غلط فہمی ہیں. the best of us جس کو آپ کہیں نا کہ جو اپنے آپ کو شاید ولایت سے کم درجہ نہیں دیتا انسان، وہ ہے جو 5 پلرز کو پورا کرنے والا ہو. حج کر لیا اس نے تو ہم اس کو حاجی صاحب کہتے ہیں. رمضان کے روزے رکھتا ہو، نماز پڑھتا ہو، ظاہری بات ہے شہادہ کہتا ہو، زکوٰۃ ادا کرتا ہو. یہ 5 چیزیں کرنا اٹس ناٹ ایزی. اسی لیے جو کر رہا ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ دیر از نتھنگ مور دیٹ آئی کین ڈو. اینڈ اس کو اگر آپ دنیا کے اعتبار سے بھی سمجھو تو ہم جب کسی بلڈنگ کی تعمیر کی بات کرتے ہیں تو بلڈنگ پلرز پر بنتی ہے، پلرز کو بلڈنگ نہیں کہا جاتا. اس کا مطلب there was something else that has to add on to that building جس وقت آپ اس کی کمپلیشن کی بات کرو گے. تو اس بنیاد کے بغیر تو تعمیر ممکن نہیں ہے، لیکن صرف بنیاد کو تعمیر کہتے نہیں ہیں. اب ہم ایسے غفلت کے دور میں زندہ ہیں کہ جہاں پہ ہم بنیاد سے بھی اتنا ڈیٹیچڈ ہیں کہ رمضان کا جو تصور تھا وہ تصور بھی ڈسٹارٹ ہو چکا ہوا ہے. اللہ رب العزت نے جس رمضان کے بارے میں لعلکم تتقون کہا تھا وہ ہم میں سے ہر ایک کی زندگیوں میں اس سے پہلے کئی دفعہ آ چکا ہوا ہے، ایک دفعہ اور آنے والا ہے. اینڈ واللہ عالم زندگیوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنی دفعہ اور آنا ہے. آئی نو سو مینی پیپل جو پچھلے رمضان میں حیات تھے، nor me nor them could have سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی ساتھ نہیں دے گی اور ہم اگلے سال رمضان میں نہیں پہنچیں گے. اینڈ یو مائٹ بی تھنکنگ کہ بھی رمضان تو ابھی 2 ہفتے دور ہے، 2 weeks تو بہت ٹائم ہے، یہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ تو اس کو آپ یوں سوچو کہ اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے مطابق دین کو نہیں سمجھو گے تو نہ دین سے فائدہ اٹھا پاؤ گے، نہ ہی اس کی حقیقت کبھی دل میں اترے گی. تو ہم 2 ہفتے کی بات کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 ماہ پہلے دعا کیا ہے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 ماہ پہلے اس مہینے کی ایکسپیکٹیشن میں اپنے رب سے کیا مانگ رہے ہیں کہ اللہ برکت ڈال ہمارے لیے کس میں؟ رجب میں، شعبان میں. We're already in the mid of Shaban. And then یا اللہ ہمیں عطا کر، ہمیں پہنچا دے رمضان تک. Why? Because he could see کہ رمضان ایسی اپرچونٹی ہے کہ جس اپرچونٹی کا پورے باقی سال میں کوئی نعمت بدل نہیں ہے. You miss this opportunity. جیسا کہتے ہیں نا حج، وہ حج پہ جانے سے سمجھ آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے حج میں کیا طاقت رکھی ہے. ایسے نہیں اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ اگر حج مقبول کسی کو نصیب ہو جائے وہ ایسے ہی جیسے آج ماں نے پیدا کیا ہو، اتنا پاک ہو کے نکلتا ہے. اینڈ there are so many stories کہ لوگ حج کے سفر میں جاتے ہیں اور پھر وہ زندگی بدل کے واپس آ جاتے ہیں اور پھر there's a life long change ان کی زندگیوں میں. لیکن جس طرح شیطان نے ہر چیز کی اصل کو ہم سے نکال دیا، اور یہ جو نا بارک لنا، یہ جو ہمارا برکت کا تصور ہے وہ نہیں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برکت کا تصور تھا. ہمارا برکت کا تصور کیا ہے؟ جیسے ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق ہے.
انتہائی ادب سے ہم قرآن کو پکڑتے ہیں, چومتے ہیں, اس کو غلاف میں رکھتے ہیں. نکاح پہ وہ جہاں پہ پوری خرافات شریعت کے خلاف ہیں, نکاح کے تصور سے ہی دور ہیں ہم, تو وہاں پہ برکت کے لیے وہ اپنی بیٹی کے سر پہ رکھتے ہیں. یہ برکت کا تصور ہے. ایسے قرآن سے کون سی برکت ملے گی؟ بیکاز ہمارا دین جو ہے وہ دلوں میں اترنے والی چیز کا نام ہے, وہ ہمارے چلتے پھرتے جسم پہ لاگو ہونے والی چیز کا نام ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرما رہے ہیں کہ برکت, تو آپ 2 مہینے پہلے پریپیئر کر رہے ہیں. اس لیے ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں, میں نے رمضان کے علاوہ شعبان سے زیادہ آپ کو روزے کی حالت میں نہیں دیکھا. جیسا کہتے ہیں نا کہ وہ, خیر پاکستانی ٹیم کی تو مثال ہی دینا ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ ہم ورلڈ کپ میں میچ کے اندر اتر کے, پتہ نہیں اب آج میچ کا کیا بنا ہے, نہ پوچھو نا, دیکھا. سو ہم چیمپئنز ٹرافی کے اندر اتر کر ہمیں یاد آیا وہ کہ اتر رہے ہیں. جو ٹیم ہوتی ہے نا وہ پریپیئر کرتی ہے پہلے سے, وہ میچ کے دوران پریپریشن نہیں ہوتی ہے. اسی لیے ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم انتہائی انپریڈکٹیبل ہیں. چاہے تو آسٹریلیا کو ہرا دیں اور چاہے بنگلہ دیش سے ہار جائیں. کوئی بنگلہ دیش تو من عزت سے نام لینا پڑے گا, بنگلہ دیش سے, افغانستان سے ہار جائیں جن کی ٹیم ٹرین ہو کے یہاں سے جاتی ہے. ہمارا فخر یہی ہے پاکستانیوں کا کہ بھی ایمریٹس کا جو پہلا جہاز تھا نا وہ انہوں نے ہم سے بورو کیا تھا, اور ان کا پہلا پائلٹ ہم نے ٹرین کیا تھا. ہم بنیادیں رکھنے میں بس برکت کا تصور ہے نا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 ماہ پہلے اس طرح ہی could foresee کہ کیا آنے والا ہے, اینڈ وہ اپنے آپ کو مینٹلی فزیکلی پریپیئر کر رہے ہیں. اینڈ وی آر سو انپریپیئرڈ کہ ہم قریب پہنچ چکے ہیں اور ہم میں سے کسی کو احساس بھی نہیں ہے کہ کون سا مہینہ آنے والا ہے. The best of us are preparing for what? So پلان بن رہے ہیں کہ بھی افطار پارٹیز کیسے ہوں گی, اس دفعہ سحری میں کہاں جائیں گے. وہ ابھی ہم نصیحہ پہ پلان کر رہے تھے کہ سیرہ انٹینسو کہاں کریں, تو وہ کوئی اچھے آڈیٹوریم سے مل رہے تھے, ایکسپو از ٹو بگ. تو وہ بیچ میں انہوں نے کہا کہ جو کیو سنیما ہے اس میں دیو گاٹ گڈ, تو انہوں نے کہا شاید رمضان میں وہ اس کو سنیما کے طور پر یوز نہیں کر رہے ہوں گے, تو شاید وہاں پہ ہم انٹینسو کر سکیں. تو انہوں نے کہا نا بھائی یہ جو ساری رات ہے وہ کیسے گزرنی ہوتی ہے. اینڈ اسلام اسٹینڈ لائک کہ بھائی کیا مطلب, یہ رمضان میں بھی چل رہا ہوتا ہے. انہوں نے کہا جی افطاری کرتے ہیں, اس کے بعد 8 اور 20 تراویح کا شور مچا کر عشاء پڑے بغیر کیوں سنیما. اینڈ ہم الحمدللہ ہماری یوتھ اتنی تیار ہے, سو دیر آر سحری اینڈ افطاری گوئنگ آن وداؤٹ دا روزہ. روزہ رکھا ہی نہیں اور افطار پارٹی چل رہی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں, کیونکہ فیشن ہے, فیشن ہے. عجیب, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کیا دینے والے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا, you could just understand we're already too late. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ سمجھ لیں کہ وہ جو میچ ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہوا ہے, رجب شعبان وہ تب سے سٹارٹ ہوا ہوا ہے, وہ ان دیٹ فائنل. آپ سمجھ لیں رمضان تو ورلڈ کپ کا فائنل ہے, تو اس میں ہم انپریپیئرڈ. سو ایک چیز that we could think of right now کہ ارادہ کرو کہ یا اللہ جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان گزارا تھا نا, مجھے ویسا رمضان چاہیے. اس لیے صحابہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کیا کرتے تھے کہ جس نے زیادہ رمضان گزارے ہیں he would be considered a more senior صحابی. ہاں, کہ جس نے ایمان کی حالت میں رمضان گزارا ہے وہ رمضان کے علاوہ کوئی ایسا عمل ہے ہی نہیں جو اس کا نعم البدل ہو سکے. تو ہم اپنے اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں اس بات پر کہ we'll probably get that opportunity again. اور ابھی سے اس بات کا ارادہ کریں کہ اللہ اس دفعہ ہم اس اسپیشل چانس کو ضائع نہیں کریں گے. یہ ارادہ کرنا پڑے گا. Start to think of it as a different Ramadan this year. یا اللہ زندگی بدلنے کا ذریعہ بناؤں گا.
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث میں فرماتے ہیں اتاکم رمضان شہر برکۃ یغشاکم اللہ فیہ، کہ تم پر ایک ایسا برکت والا مہینہ آ رہا ہے جس میں اللہ رب العزت تمہاری طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اللہ کی برکت تمہیں اس میں ڈھانپ لیتی ہے، فینزل الرحمہ، اور تم پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ رحمت پتہ ہے کیا چیز ہے؟ جیسے فار ایگزامپل ابھی میں نکلا تو مجھے اندر بیان کی پریپریشن کر رہا تھا تو پتہ ہی تھا کہ بارش ہو رہی ہے، ہاں، سو جب آپ بارش میں واک کر رہے ہو نا تو یو کین فیل دیٹ۔ رحمہ از اے ویری سملر کانسیپٹ، لیکن ہمارا حال پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ کی رحمت تو نازل ہو رہی ہے، بٹ ہماری کیونکہ ٹیوننگ صحیح نہیں ہے، تو جس طرح آپ نے اگر ریڈیو کو ٹیون ان نہ کیا ہو تو وہ اسٹیٹک ساؤنڈ آ رہی ہوتی ہے، صرف شور آ رہا ہوتا ہے، لیکن اگر ٹیوننگ صحیح ہوئی ہو تو دین یو کین ریسیو دا ریڈیو براڈ کاسٹ۔ تو اللہ براڈ کاسٹ تو کر رہے ہیں، لیکن میری کیونکہ ٹیوننگ نہیں ہے، دل ریسیپٹیو نہیں ہے، تو مجھے پتہ نہیں لگتا کس چیز کی بات کر رہے ہو۔ جیسا میں اکثر مسجد کی مثال دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو سنہ دعا ہے، اینڈ بائی دا وے سنہ دعا از ناٹ لائک کہ جبرائیل علیہ السلام ایک پیکج لے کے آئے تھے کہ بھئی یہ سنہ دعا کا پیکج ہے، آپ اس کو یاد کر لیں اور پڑھ لیا کریں۔ اللہ کے نبی کے دل کی کیفیت کا جو زبان سے اظہار تھا اس کو ہم سنہ دعا کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں انٹر ہوتے ہیں فرماتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کہ اے کریم اپنے رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ تو جسٹ امیجن کہ اللہ کے نبی جب مسجد میں داخل ہوتے ہوں گے تو آپ کو کیسی رحمت فیل ہوتی ہوگی؟ اچھا یہ فیلنگ کیا ہوتی ہے؟ تو میں کہتا ہوں کبھی جون جولائی کی 45 ڈگری ٹیمپریچر والی گرمی میں آپ مال جا رہے ہوں تو وہ آپ کو ڈیٹیکٹرز پہلے ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں، دروازہ کھل جاتا ہے، اینڈ کیونکہ اندر اے سی چل رہے ہوتے ہیں تو یو اسٹارٹ ٹو فیل دیٹ ابھی انٹر ہونے سے پہلے ہی، دیٹس واٹ یو مین فیلنگ، ہاں، کہ یہ ٹھنڈ کے دروازے کھل جائیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم انٹر بھی ہو گئے ہیں، نکل بھی گئے ہیں، احساس ہی نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے اندر فیلنگز نہیں ہیں، جذبات نہیں ہیں، وہ مس ڈائریکٹڈ ہیں۔ احساسات ہیں بٹ وہ سارے دنیا کے اندر انویسٹڈ ہیں، سارے۔ آپ گاڑی لینے کا ارادہ کریں اور لیٹس سے گاڑی 50 لاکھ کی تھی اور آپ ابھی جمع کر رہے ہیں اور وہ 60 کی ہو گئی ہے، جمع کر رہے ہیں تو 70 کی ہو گئی ہے۔ یہ پچھلے 2-3 سالوں میں ایسا ہوا نا، اوئے ہوئے ہوئے، یہ جو ہاتھ سے نکل رہی ہے نا، تو یہ فیلنگ تو ہے لیکن غلط جگہ انویسٹڈ ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا گاڑی نہیں لی، بٹ ہاتھ سے قرآن نکل رہا ہے، ہاتھ سے رمضان نکل رہا ہے، وی ڈونٹ ہیو دا سیم فیلنگ بیکاز وی ناٹ انویسٹڈ۔ ہمارے سوچ جذبات ویسے نہیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ فَيُنزِلَ الرَّحْمَةَ، اللہ رحمت کو نازل کرتے ہیں، وَيَحُطُّ الْخَطَايَا وَيَسْتَجِيبُ فِيهِ الدُّعَاءَ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اینڈ دین جس بات کے لیے آپ سے یہ حدیث کا ذکر کیا، يَنظُرُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى تَنَافُسِكُمْ فِيهِ، تنافس کہتے ہیں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے میں، جس طرح ہم دنیا حاصل کرنے میں مقابلہ کر رہے ہیں، بہتر سے بہتر حالات پیدا کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تو اللہ رب العزت تمہارے آپس کے تنافس کو کہ کون زیادہ کرتا ہے، کون اور ایفرٹ کرتا ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ اور کیوں دیکھ رہے ہیں؟ بیکاز ہی وانٹس ٹو گیو، ہی وانٹس ٹو گیو۔ اینڈ رمضان میں آپ یوں سمجھ لیں کہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ میں نے تم پہ فرض کیے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ تقوی اختیار کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اللہ رب العزت کا محبوب بننا وہ اتنا آسان نہیں ہے۔ بٹ رمضان کیوں اسپیشل ہے؟ بیکاز اس میں what happens is کہ یو گیٹ دا سیم پروڈکٹ بٹ ایٹ اے ڈسکاؤنٹڈ پرائس۔ کچھ ہم جیسے ہوتے ہیں نا بیچارے جو ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کب 50% آف لگے گا، ہاں وہ یہاں پہ تو نہیں ہے بٹ وہاں پہ وہ کہتے ہیں کرسمس سیلز لگ گئی ہیں یا وہ بلیک فرائیڈے سیلز ہوتی ہیں 90% آف، 80% آف۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ایکچولی اللہ رب العزت پتہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس مہینے میں اٹس لائک 90% آف، یو پے 10% آف دا پرائس بٹ یو گیٹ دا کمپلیٹ ریوارڈ۔ لیکن ارادہ کرنا پڑے گا لعلکم تتقون، کہ اللہ یہ رمضان ایسے گزرے کہ میں واقعی تقوی چاہتا ہوں۔ اینڈ تقوی کیا ہے؟ تقوی زیادہ عبادت کا نام نہیں ہے، بیکاز فار ایگزامپل رمضان میں ہم ساروں کی ایوریج عبادت گوز ایکسپونینشلی اپ۔ فار ایگزامپل جس نے صرف روزہ رکھا، کچھ اور ایکسٹرا نہیں کیا،
تو فجر سے لے کے مغرب تک وہ پرپیچوٹی میں عبادت کی حالت میں ہے. اب پورا سال یہ دعویٰ کر سکتے ہو کہ میں صبح 5 بجے سحری ختم ہو رہی ہے اگر، تو 5 بجے سے لے کے شام 5:30 پونے 6 تک میں کنٹینیوس عبادت کروں گا؟ ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر رمضان کے بعد ہم میں سے عام طور پر جتنے آپ نفل نماز تراویح کی فارم میں یا جتنا قرآن سنو گے یا پڑھو گے رمضان میں، وہ تو پورا سال نہیں ہوتا. That's not what taqwa means. Because اگر یہ مقصود تھا تو پھر رہبانیت اختیار کرتے. بلکہ لا رہبانیت فی الاسلام. Ramadan is not the norm. Ramadan is going to be an exception which is gifted from Allah Rabbul Izzat. لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ تو تقویٰ کہتے ہیں اپنے آپ کو اپنے رب کی نافرمانی سے بچانے کے نام کو، کہ اللہ نے جو کہا ہے وہ کرنا ہے، اور جس چیز سے روک دیا ہے اس سے رک جانے کا نام تقویٰ ہے. That's it. تو آپ تجارت کرتے ہو تو دھوکے سے بچاؤ، یہ تقویٰ ہے. ہاں، غلط ٹریڈنگ سے بچاؤ اپنے آپ کو، یہ تقویٰ ہے. آپ کسی کا کام کر رہے ہو دیانت داری سے کرو، یہ تقویٰ ہے. آپ پر جو ایز اے باپ، ایز اے بیٹا، ایز اے خاوند جو اللہ نے ذمہ داریاں ڈالی ہیں ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا، یہ تقویٰ ہے. عجیب. اور کسی بھی جسم کی لذت کو حرام طریقے سے حاصل کرنے سے بچنے کا نام تقویٰ ہے. آنکھ دیکھتی ہے اچھی چیز، اس کو مزہ آتا ہے، کہا حرام نہیں دیکھنا. کان سننے میں اچھی ساؤنڈز ہی ہیں نا ساری، اس میں کہا کہ بھئی یہ سن سکتے ہو یہ نہیں سن سکتے، یہ تقویٰ ہے. تو اگر اپنے آپ کو نافرمانی سے بچایا نہیں تو اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی اے رمضان. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رب صائم، یہ ابھی سے کیوں سوچنا ہے، بیکاز یہ 2 ہفتے بھی یوں ہی گزر جانے ہیں، کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں لیس لہ من صیامہ الا الجوع والعطش، کہ بے شمار روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو اپنے روزے سے کچھ نہیں ملتا بھوک اور پیاس کے علاوہ. اب یہ کیوں سمجھنا ضروری ہے کہ کیا اللہ رب العزت صرف مجھے بھوکا پیاسا رکھنا چاہ رہے ہیں؟ Is that the purpose؟ کہ اس بندے کا کھانا بھی بند کر دو، پینا بھی بند کر دو، and now that's the purpose achieved. نہیں، کھانا اور پینا حلال عمل ہے، کھا سکتے ہو. دل چاہ رہا ہے پیاس بجھانی ہے، پانی پی لو. کھانے کو دل چاہ رہا ہے تو کھانا کھاؤ، کلو وشربو. ہاں، لیکن سکھا کیا رہے ہیں کہ میرے بندے کھانا تیری ضرورت ہے، ہاں، اور تیری خواہش بھی ہے اور حلال بھی ہے، لیکن ہے کیا؟ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے حکم کی وجہ سے تم فجر سے لے کے مغرب تک کیا کرتے ہو؟ تم کھانا اور پینا بند کر دیتے ہو. That's it. بس اتنا فرق ہے. فرق کیا تھا؟ What's the difference in a Ramadan and a non-Ramadan day؟ ابھی 2 ہفتوں بعد 1 مارچ راؤنڈ اباؤٹ کیا ہوگا ایک دم کہ ہم فجر کے بعد کھانا بند کر دیں گے. بس وہ اللہ اکبر کی پہلی اذان ٹھک، کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی نیت ہے. That's it. بھوکا پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے. کوئی بندہ اگر ڈائٹنگ پہ چلا گیا لت سے، اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں وہ، سبحان اللہ، یہ سارا پتہ ہے. میں تھوڑا قرآن پوچھوں، ایسا نہیں کہ مجھے انٹرمیٹنٹ فاسٹ کا پتہ نہیں تھا، ایسے ٹرائی کیا لیکن الحمدللہ ایسے دل سے نکلی ڈائٹنگ. تو ڈائٹنگ از ناٹ روزہ. اللہ کا حکم پورا کرنے کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو بچا کے رکھو کھانے سے، دیٹ از فاسٹنگ. تو اس کا لعلکم تتقون سے کیا تعلق ہے کہ میرے بندے اگر تو کھانا اور پینا جو تیرے لیے جائز تھا، دس از ون ریزن دیٹ یو لیو اٹ، اور وہ ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے اینڈ اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہے، تو پھر اسی رب کے حکم کی وجہ سے تو نے حرام چھوڑنا ہے. دیٹس اٹ. یعنی کہ the reason کہ تم نے کھانا اور پینا چھوڑا اس کی صرف ایک وجہ تھی کہ تم نے اللہ کے حکم کی وجہ سے کہا کہ بھائی رب کا حکم آ گیا ہے، that's it. اب میں اپنے رب کے حکم کی وجہ سے نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا، اور تو کوئی لاجک نہیں ہے. اچھا by the way, because a lot of times what we fail to understand is کہ بھائی عبادت کا کیا کرنا ہے؟ اللہ کو تو میری عبادت کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بنایا ہے نا، تو فرشتوں کو بنا دیا، وہ عبادت کر رہے ہیں، جو سجدے میں وہ سجدے میں ہی ہیں قیامت تک.
ہاں جو رکوع کی حالت میں ہے وہ رکوع کی حالت میں ہے قیامت تک. بھئی انسان سے کیوں کہا کہ میرے بندے تو نے میری عبادت کرنی ہے؟ اس لیے کہ کہا تیرے پاس ایک فری چوائس ہے, چاہے تو فرما برداری کر چاہے نہ کر. تو جتنے بھی پلرز ہیں نا, they reconnect you back to Allah رب العزت in a sense by subduing your rationale. جیسا میں کہتا ہوں نا, حج ایک ایسی عبادت ہے جس کا عقل اور شعور سے کوئی تعلق نہیں, کہ آپ نے 2 چادریں پہن کر عرفات کے میدان میں جہاں کچھ بھی نہیں ہے پہنچ جانا ہے اور کیا کرنا ہے, کچھ بھی نہیں, بس یہ حج ہے, اصل رکن جو حج کا ہے. اور اس کے اندر کون سی عقلی دلیل دے کر ثابت کیا جا سکتا ہے؟ کوئی نہیں. پھر کہا جانا ہے یہ ایک پتھر پکڑنا ہے اور یہ دیوار کو مارنا ہے, اس کے اندر کیا لاجک ہے؟ کوئی لاجک نہیں ہے. کعبے کے گرد گھومنا ہے, لاجک کیا ہے؟ بیکاز اللہ دینا چاہتا ہے, وہ الگ ایشو ہے, بٹ کین یو ریشنلی جسٹیفائی؟ دیر از نو ریشنل جسٹیفیکیشن ٹو اٹ. ہاں وہ الگ بات ہے, ایکسپیرینس کر کے سمجھ آتی ہے کہ یہ 7 چکروں میں گھومنے کا کیا مزہ ہے. تو اللہ رب العزت کو مجھے ان عبادات کی پابندیوں میں ڈالنے سے کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں. ساری انسانیت فیصلہ کرے کہ ہم نے رب کے خلاف چلنا ہے, اللہ کی عزت میں, اللہ کے مقام میں, اللہ تو ماورا ہے, وہ ڈیپینڈنٹ ہی نہیں ہے ہم پہ, اور سارے نیک ہو جائیں اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. بٹ کہا بندے یہ جو ایک اسپیک آف اے مومنٹ ہے نا, جس کو تو زندگی کہہ رہا ہے, اس اسپیک آف اے مومنٹ میں میں تجھے ٹیسٹ کر رہا ہوں کہ تو میری مان کے چلے گا یا اپنی مرضی کرے گا, اور جو بھی میری مان کے چلے گا اس کو جنت ہے. ان اے گرینڈ اسکیم آف تھنگس, اب کتنے 60 سال 70 سال 80 سال, ان 80 سال کو سمپل آپ ڈیوائڈ کرو ایٹرنٹی, تو کیا کچھ بھی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے آپ 0 انویسٹمنٹ کر رہے ہو, ریٹرن انفینٹ ہے. بٹ وہ دنیا میں سمجھ نہیں آتی, ایک آنکھ بند ہونے پہ سب سمجھ آ جانی ہے. تو اللہ رب العزت ہے وہ ٹریننگ دینا چاہتے ہیں. اینڈ میں تم لوگ کو چیلنج کرتا ہوں, ایسا چیلنج کیا کرنا ہے, all of us have experienced that, کہ رمضان میں اللہ کی اطاعت کی نیت بدلنے سے کیا ہوا, وہ پہلی فجر 1st of March whatever is اپنی لوکل مسجد میں جانا, اسٹنڈ, کیا ہو گیا, وہی بندہ ہے, وہی لاہور ہے, ہم بھی وہی ہیں. یہ ہوا کیا ہے؟ یہ اس قوم کی ایک صحیح نیت کا آؤٹ کم ہے کہ اللہ کی مان کے چلنا ہے. That's it. اچھا, اور یہ ہمارا کمال نہیں ہے, یہ اللہ کا کرم ہے. اسی لیے آہستہ 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 وہ پہلے رمضان جائیں گے. اچھا, کمال یہ ہے کہ نیت اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ ایکچولی پہلا روزہ رکھنے سے پہلے ہی اس کا امپیکٹ آ جاتا ہے. کیونکہ جو پہلی تراویح ہوگی, ابھی روزہ تو نہیں رکھا نا, that's one day in advance. لیکن when you go at that Isha, it's a radically different masjid. سبحان اللہ, every single masjid is going to be completely different صرف اس پہلی شام کے بعد, جس میں نیت یہ ہے سمت کی کہ کل روزہ رکھنا ہے. سبحان اللہ. اگر یہ اتنا امپیکٹفل تھا تو وہ سوچو جس نے زندگی روزہ رکھنے کی نیت کی ہے. روزہ رکھنے کا مطلب, تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ there are people who get nothing from their fast except for کہ بس بھوکے پیاسے رہے. تو اصل میں رب کی نافرمانی سے بچنے کا نام روزہ ہے. کا روزہ تمہارے لیے ڈھال ہے جب تک اس کو خود پھاڑ نہ دو. اور وہ پھڑتی کیسے ہے؟ جب اس زبان سے ابھی بھی جھوٹ نکلتا ہے, یہ آنکھ ابھی بھی بے حیا ہے, یہ کان ابھی بھی غلط سنتے ہیں, تو پھر روزہ ایکسرسائز بن جاتی ہے. اینڈ کیونکہ ہماری نیت پوری طرح نہیں صحیح ہوتی ہے تو 4-5-6 دن کے بعد ہم عادی ہو جاتے ہیں. اینڈ دین ایون the fast becomes an exercise for us. That's it. اس لیے ہم رمضان سے گزرتے ہیں تو موٹے ہو کے نکلتے ہیں. وہ الگ بات ہے, شیطان بھی پوری پلاننگ کر رہا ہے. ایک رحمان کی پلاننگ ہے, ایک شیطان کی پلاننگ ہے. کہا کہ تمہارا یہ جو بیسک ہے, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پوری کتاب لکھتے ہیں اس بات پر کہ اس بھوک کا تقوی سے کیا تعلق ہے, وہ شہوتین کو قابو کرنے میں اس کا کیا رول ہے. by eating less. اللہ کے نبی علیہ السلام ایسے ہی نہیں کم کھایا کرتے تھے. ایک اصول دے دیا, بھوک لگے تو کھاؤ, اور ابھی بھوک تھوڑی باقی ہو تو چھوڑ دو. اور سب کہتے ہیں ہم کب کھانا کھاتے ہیں, کیونکہ کھانے کا ٹائم ہو گیا. تو صبح اٹھتے ہیں تو بریک فاسٹ کا ٹائم ہے, بریک فاسٹ کرنا ہے, اب کیا کریں. ہاں, آفس پہنچتے ہیں تو صرف چائے کے ٹائم کی عادت ہے, وہ بس اس وقت چائے پینی ہے. واپس آتے ہیں تو لنچ کیے, کیونکہ لنچ کا ٹائم ہو گیا, اب لنچ کرنا ہے.
ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے نا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا طریقہ کار کیا تھا کہ وہ اس بھوک کو یوز کر رہے ہیں ایز اے اسپرچول ٹول ٹو کمپلائی ٹو اللہ رب العزت. اینڈ سم ٹائمس یہ سب سمجھتے ہیں, جو ڈائٹنگ پہ جاتا ہے نا اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں اب ہم نے کاربز نہیں لینے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کاربز, اینڈ خاص طور پہ کاربز اینڈ یہ جو چینی ہے, اٹس لائک ایڈکشن. ہاں, اس سے روکو, کیونکہ پھر ایک دفعہ عادت ہوگی نا تو آسان ہو جائے گا. حالانکہ جائز تھا, لیکن اپنی باڈی کی فٹنس کو سامنے رکھتے ہوئے اب اپنے آپ کو کاربز اینڈ شوگر سے دور رکھ رہے ہو. تو بھئی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے آپ کو اپنی جائز چیزوں سے بھی دور رکھتے تھے. کیوں؟ کیونکہ اپنی ہیلتھ اینڈ فٹنس وچ از ریلیٹڈ ٹو یور اسپرٹ, بھئی اس کو ٹریک پہ رکھنا ہے. تو ہم رمضان میں گزرتے ہیں تو شیطان ایک دم نہ پورا سال نہیں ہوتا, سارے ریسٹورینٹس ایٹ ایز مچ ایز یو کین. تو اگر آپ افطاری باہر کر رہے ہیں اور ایٹ ایز مچ ایز یو کین کر رہے ہیں تو مغرب گئی اور عشاء پڑھنے کی ہمت نہیں ہوگی. پھر ہم اس بحث میں چلے جائیں گے, بھئی 8 تھے کہ 20. ہاں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی 20 پڑھی تھیں. اور میں عام طور پہ کہتا ہوں ڈونٹ آسک می دیز فقی کوسچنز, استفتح قلبک. ہاں بھئی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عام زندگی کی رات یہ تھی کہ آپ آدھی آدھی رات اللہ کے سامنے قیام کی حالت میں کھڑے ہیں. تو بھئی وہ کیوں نہیں پوچھ رہے میرے سے؟ ہاں, آپ کا دل جس طرح ہنڈیا ابلتی ہے, یہ آپ کی عام رات تھی کہ دل اپنے رب سے جڑ کے, اس کا نا your heart is crying out to Allah رب العزت. And surprisingly you can just imagine کہ میرے نبی کا اپنے رب سے کیا تعلق ہوگا, لیکن اس تعلق کے بنانے کے بعد وہ اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہے, وہ میرے اور آپ کے لیے مانگ رہے ہیں, یا ربی امتی امتی. ہاں, آپ کبھی سوچتے ہو کہ میں حشر کے میدان میں اپنے نبی کے سامنے جب پہنچوں گا تو میرے نبی تو ساری زندگی دعا کرتے رہے یا ربی امتی امتی, اور امتی پوچھ رہا ہے کہ بھئی یہ کھڑا کروں کہ نہ کھڑا ہوں, you got something better to do. ٹھیک ہے, وہ الگ چیز ہے, every single person would have his own circumstances. لیکن اگر آپ نے وہ 8 اور 20 کی بحث میں اپنے رب کے سامنے قیام کرنے اور قرآن سننے کو چھوڑ کر اب گھر آ کے سنیما جا رہے ہو. ہاں, آپ گھر آ کے وہ سحری پہ تو نہیں پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سحری میسر ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی. حرام تو نہیں ہے نا باہر جا کے کھانا. ہاں, وہ جو تہجد قبولیت کا وقت تھا, جو ساری زندگی توفیق نہیں ہوتی ہمیں تہجد پہ اٹھنے کی, نفل ہے بھائی, لیکن اس دن وہ جو اللہ نے سحری کی برکت سے اٹھنے کی توفیق دی, شیطان is just laying out پورا جال. وہ کہے گا کہ سحری جا کے وہ باہر کسی ریسٹورانٹ پہ کرو. It's not about حلال and حرام, it's about the opportunity cost. کیونکہ یہ سوال ہی غلط ہے. وہ بیچارے جو جیسے کہتے ہیں نا ہمارا مولوی وہ بدنام کیوں ہے, وہ کہے گا نہیں, you just need to ask the right questions. ہاں, کہ میں آپ سے کہوں کہ بھئی اس وقت اسٹاک مارکیٹ میں اتنا پیسہ نہیں ہے, یہ والی جو انویسٹمنٹ ہے نا, لیٹس سے اس وقت واپس ٹرمپ کے آنے کی وجہ سے آپ کی کرپٹو اوپر جا رہی ہے, جو ریٹ آف ریٹرن ہے نا وہ 50% ہوگا اس مہینے. تو اگر تو وہ تمہارے پاس ہی پڑے رہے پیسے تو لاکھ کا لاکھ ہی ہوگا, لیکن اگر یہاں ڈال دیے 1.5 لاکھ ہو جائے گا. تو اب کون ہے جو مجھ سے پوچھے گا بھئی یہ ضروری تو نہیں ہے نا اس کو 50,000 کمانا. ہاں, وہ فوراً سمجھ آ جاتی ہے بھئی. So the question that we're not asking ourselves is کہ what's the opportunity cost. کہ میرے نبی قیام میں تھے یہ تو ثابت ہے نا بھئی, میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پڑھ رہے تھے یہ تو ثابت ہے نا, اور میں اس قرآن کو فقہی بحث میں چھوڑ کر جا کے کیا کر رہا ہوں, اس کی اپرچونٹی کاسٹ کیا ہے. یہ سوال میں اپنے آپ سے پوچھ نہیں رہا, اور یہ قیامت کے روز سمجھ آئے گی. یہ جس دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑے ہوں گے نا حشر کے میدان میں, یہ تب سمجھ آئے گی کہ اللہ میں کیا کس دھوکے میں رہا. اس لیے اللہ رب العزت قرآن میں بہت کلیئر انسان کو کہتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا اپنے کریم رب سے, جو تجھے دینا چاہتا ہے, جو تجھے عطا کرنا چاہتا ہے. What is it that's confusing you? تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا اس کو سمجھنا ہے. آپ کیا فرماتے ہیں حدیث میں, لیس الصیام من الاکل والشرب, کہ جو روزہ ہے وہ اپنے آپ کو کھانے اور پینے سے روکنے کا نام نہیں ہے. انما الصیام من اللغو والرفث,
کہا کہ لغو اور فحش کاموں سے بچانے کا نام روزہ ہے. اور اگر آپ لغویات سے، فضولیات سے اور فحش کاموں سے بچ ہی نہیں رہے، ہاں وہ جو کہہ رہے ہو کہ جی 2 گھنٹے تراویح پڑھنی ضروری تو نہیں ہے، وہ 3 گھنٹے نائٹ پہ جا کے سنیما میں مووی دیکھ رہے ہیں. اسپیشل ٹائمنگز آ جاتے ہیں رمضان میں سنیما کے. سبحان اللہ. اگین آئی ایم ناٹ ایون انٹرسٹڈ ان حلال اینڈ حرام، کیونکہ میں نے بھی یہ ٹرک سیکھ لیا تم لوگوں کا. حلال حرام کا جواب ہی نہیں دینا. اپرچونٹی کاسٹ، اکنامکس پڑھائی ہے نا ساری زندگی، بھائی واٹس دا اپرچونٹی کاسٹ آف ڈوئنگ دس، یہ پوچھو میرے سے. کبھی یہ سوال پوچھا ہے کہ سر یہ ملٹی نیشنل کی جاب مل رہی ہے، یہ 4 لاکھ آفر کر رہی ہے، اور یہ نا پرائیویٹ کمپنی ہے پاکستان کی، سیٹھ صاحب بھی بڑے تنگ کرتے ہیں، یہ اتنے ٹائم کے 1.25 لاکھ دے رہے ہیں، تو بتائیں کیا کروں؟ ہاں یہ پوچھا کبھی سوال میرے سے؟ تو بھی دین میں بھی نہیں پوچھنا. اینڈ اگین کس کے لیے کس حال میں کیا لازم ہے، دیٹ از سم تھنگ جو کہ انڈیویجول حالات پہ ڈیپینڈنٹ ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کسی بھی ایک بات کو سن کے نا کل نہیں سمجھنا. یمن سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ آپ کی صحبت میں جہاد فی سبیل اللہ کرنا ہے. بھائی اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، بٹ آپ نے اس کے حالات پوچھے. حالات پوچھنے پر پتہ لگا بوڑھے ماں باپ روتے چھوڑ کے آئے. کیا کوئی خیال کرنے والا ہے؟ کہا نہیں، واپس جاؤ. تو پورا دین سمجھنا ہے یہاں پہ. ہرگز کو یہ نہ سمجھے کہ بس بھائی آئے ایکسٹریمسٹ مولوی. ہاں ایکسٹریمسٹ مولوی کیوں ہوں؟ میں بہت کلیئر ہوں کہ بھائی مجھے اور آپ کو ڈائریکٹ جنت کی کوشش کرنی ہے. یہ جو 18 گھنٹے کا جہنم کا لے اوور ہے نا، یہ مجھے نہیں چاہیے اپنی فلائٹ پہ. بھئی یہاں پہ دنیا میں برداشت کرتے ہیں. دنیا میں آپ کو آفر کروں کہ یار بزنس کلاس نہیں، فرسٹ کلاس. وہ میرے یحییٰ کو آج کل جوش چڑھا ہوا ہے، وہ ایروپلینز دیکھتا رہتا ہے بیٹھ کے، تو کہتا ہے پاکستان میں بزنس کلاس ہوتی ہے. میں کہا نہیں بھی پاکستان میں بزنس کلاس نہیں ہوتی. سو اگر آپ کو فرسٹ کلاس ڈائریکٹ فلائٹ جا رہی ہو، بھئی وہ لینی ہے یا 4 لے اوورز کے ساتھ اکانومی کلاس، تو یہاں پہ کوئی سوال نہیں پوچھے گا. جب وہ 12 گھنٹے کی فلائٹ ہو اکانومی کلاس میں اور آپ یوں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیچارہ اگر مولوی ہے تو نہ وہ مووی دیکھ سکتا ہے نہ کچھ اور کر سکتا ہے، ہاں تو کیا کرنا ہے بھئی؟ آپ بھئی یہاں پہ بزنس کلاس ملے، آرام سے سو کے جاؤ، کمال نہیں ہے. Would you ever ask that question? You won't. Is it not right? آپ نے پوچھا ہی نہیں ہے صحیح سوال. And hence بیچارہ جو مولوی ہے وہ آپ کو کیا سمجھاتا پھرے؟ اس نے ساری زندگی حلال حرام سیکھا تھا، وہ آپ سے بھی حلال حرام کی گیم کھیل رہا ہے. بھئی حلال حرام کی گیم ہی نہیں ہے. You'll never see a صحابی doing that. صحابیات کیا کہہ رہی ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آ کے کہہ رہی ہیں کہ یہ جو صحابہ ہیں وہ سارا تو اجر یہ لے جاتے ہیں، یہ جہاد کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا تمہارا گھر تمہارا جہاد ہے. یہ جو تم فیملی کو پال رہی ہو نا، یہ تمہارا جہاد ہے. غریب صحابہ امیر صحابہ کے بارے میں کمپلین کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نہ یہ کام کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو ہمیں کیا فائدہ؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو ذکر سکھاتے ہیں کہ یہ ذکر کیا کرو تمہیں تو تمہارا نعم البدل بن جائے گا. اچھا وہ جب امیر صحابہ کو پتہ لگتا ہے کہ بھئی وہ یہ غریب صحابہ کو ذکر مل گیا ہے تو وہ ذکر بھی کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ خرچ بھی کر رہے ہیں اور ذکر بھی کر رہے ہیں. تو غریب صحابہ آتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام، انہوں نے تو ذکر بھی شروع کر دیا، تو ہم تو پیچھے رہ جائیں گے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پھر اللہ کا کرم ہے، یؤتی من یشاء. سبحان اللہ. بھئی یہ کون سی کانورسیشن ہے؟ یہ کیوں نہیں ہم نے حدیث میں پڑھی؟ یہ کیوں نہیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے سیکھی؟ بھئی وہ آل ٹائم بہتر کر رہے ہیں. جسے میں اکثر کہتا ہوں نا بچوں کو پڑھاتے ہوئے کہ ٹک ٹاک سے ٹیڈ ٹاک پہ شفٹ ہو جاؤ، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو مؤمن ہے نا وہ لا یعنی کام نہیں کرتا. لا یعنی کہ فضول، نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ. اور بھئی آپ 24 گھنٹے قرآن نہیں پڑھ سکتے. دنیا کے اعتبار سے بھئی دنیا کا علم سیکھنا یہ لازم ہے. And my understanding is one of the reasons کہ ہم پیچھے رہ گئے کہ ہم نے یہ دین اور دنیا کی ڈائیکاٹمی کریٹ کی ہوئی ہے. کون سے علوم اسلامی ہیں کون سے علوم اسلامی نہیں ہیں، یہ ڈبیٹ ہی غلط ہے. تو ٹک ٹاک چھوڑ کے ٹیڈ ٹاک سننا شروع کر دو. وہاں پہ بھی آئیڈیاز ہیں، وہاں پہ بھی آئیڈیاز ہی ہیں، بٹ نوعیت بہت فرق ہے. وہاں پہ کیا ڈسکس ہو رہا ہے، وہاں پہ کیا ڈسکس ہو رہا ہے. وہاں پہ کیا شارٹ ٹرمزم، جسے کہتے ہیں نا آپ کو امیجیٹ گریٹیفیکیشن، ڈوپامین برسٹس مل رہے ہیں.
وہاں پہ وہ ملے گا بٹ تھوڑے سے ڈیلے کے ساتھ ملے گا. عادت پڑ جائے نا تو پھر ٹک ٹاک اچھا نہیں لگے گا. پھر یہ نہیں پوچھو کہ ٹک ٹاک حرام تو نہیں ہے نا. عجیب یہ سوال ہے. اسی لیے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو شخص جھوٹ اور جھوٹ کے متعلقہ کھوٹے کام نہیں چھوڑتا تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی. تو اگر اس رمضان میں آنے سے پہلے یو آر تھنکنگ رائٹ ناؤ ایک ان ٹرمز آف یور ٹائم انویسٹمنٹ کہ بھئی رمضان آ گیا اب مجھے اس کے لیے تیاری کرنی ہے. اور تیاری کیا کرنی ہے کہ I'm going to schedule myself کہ میں نے پورے رمضان کو ایسا گزارنا ہے کہ اس رمضان کے بعد میں ایک مختلف شخص ہوں. میری آنکھ کا دیکھنا بدل جائے, میری زبان کا بولنا بدل جائے. رمضان سے گزرے تو وہی دوست پوچھے کہ بھئی کیا ہو گیا. اب اس زبان سے گالی نہیں نکلے گی, اب اس زبان سے جھوٹ نہیں بولوں گا, اب اس آنکھ سے بے حیائی نہیں کروں گا. تو پھر لعلکم تتقون, یہ وہ تقوی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں. اور کہا کہ یہ جو روزہ ہے نا, ہم روزے کی حالت میں کیوں بہتر عمل کرنا شروع ہو جاتے ہیں, تو فرمایا یہ شیلڈ ہے. الصوم جنۃ, یہ کیوں ہے کہ یہ نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے انسان کو بچاتا ہے. نفس جو ہے نا وہ خواہشات پوری کرنا چاہتا ہے, دیٹس اٹ. لیکن اس کو ٹرین کرنا پڑتا ہے. جیسا بچہ ہوتا ہے نا, بچے کو آپ اگر مارکیٹ لے جائیں بھئی یہ لینا ہے, بھئی یہ لے دو, تو ساتھ ہی کہے گا بھئی یہ لینا ہے. ہاں, تو میرے سسٹر کے بارے میں سن نہ رہے ہوں, ان کے لیے دعا کیجیے گا. ان کا ہارٹ کا مسئلہ چل رہا ہے, اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ عافیت والا معاملہ کریں. تو بچپن میں وہ اکیلے بھائی تھے کئی بہنوں کے, تو لاڈلے اپنے ابا کے ساتھ مارکیٹ میں جا رہے, کہا جی یہ کیا ابا, انہوں نے کہا جی لت سے ایکس ہے لینا ہے, یہ کیا وائی ہے, وائی بھی لینا ہے, وہ بھی لے لیا. تھوڑی دیر بعد گدھا جا رہا تھا, کہا بھائی کی ہاں ایک ہوتا ہے یہ بھی لینا ہے. تیری ایسی کی تیسی بھائی, آر یو کریزی. تو یہ جو نفس ہے نا, جس طرح بچے کو ٹرین کیا جاتا ہے, اینڈ آل سائیکالوجی سیز, ہمارے بچے پتہ ہے کیوں اتنے ڈسٹرکٹیو مائنڈ میں ہیں. ہمارے ماں باپ ہماری بات پوری نہیں کرتے تھے. میں اپنے ابا سے ہمیشہ کہتا تھا کہ ابا آپ کی جو ہاں ہے نا اس کو میں نے یہ کر لینا ہے اور نا کو یوں کر لینا ہے, کیونکہ یہ سر یوں ہی ہلتا ہے. لیکن مجھے پتہ ہے کہ اس نا کا فائدہ کتنا تھا. وہ نا سن کے جو صبر ہوا. اب ساری سائیکولوجی کی جو سائنسز ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ بچے کو نہ کرو, یہ ہاں کر 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 اس کو پتہ ہی نہیں ہے بھائی, وہ ریئل لائف کے لیے پریپیئرڈ ہی نہیں ہے. تو جس طرح بچے کی ہر بات ماننے سے بچے کا ہی نقصان ہوتا ہے, تو نفس کی ہر خواہش ماننے کا نقصان یہ ہے کہ پھر وہ حلال پر رکے گا نہیں, پھر وہ حرام کی طرف لے کے جائے گا. ہینس روزہ اس کو روکتا ہے. اور شیطان کے لیے کیوں ڈھال ہے, کیونکہ شیطان نفس سے انڈیپینڈنٹ کچھ کر ہی نہیں سکتا. شیطان نفس ہی کو ایکسپلوئٹ کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ شیطان کو کس نے بہکایا تھا, اس کے اپنے نفس نے. دیر از نو انڈیپینڈنٹ شیطان کی انٹرونشن کہ وہ آپ کو آ کے پکڑ کے گناہ کرا لے. اسی لیے قیامت کے روز جب انسان قرآن میں آتا ہے الزام لگائے گا, یا اللہ یہ شیطان ہے, اس نے مجھے بہکایا, اس نے مجھے مروایا, کہے گا نا بھائی میں نے تو خیال ڈالا تھا بس, دیٹس اٹ. ہاں, میرے شیخ کہتے ہیں کہ جو برا دوست ہوتا ہے نا وہ شیطان سے بھی بدتر ہے, کیونکہ شیطان صرف دل میں خیال ڈال سکتا ہے, دیٹس اٹ, کہ بھائی موئن یہ کر لے. برا دوست ہوگا نا, او کیا کر رہا ہے بھائی مولوی, اچھا چل چلے, وہ پکڑ کے گناہ پہ کرائے گا. اس لیے بری صحبت از ورس دین شیطان, کیونکہ شیطان فورس نہیں کر سکتا, دوست فورس کر سکتا ہے. اس لیے کہا کہ دیکھو تمہارا دوست کون ہے. دوسرا, فاسٹنگ کیا کرتی ہے, وہ دنیاوی پریشانیوں اور مصائب سے ڈھال ہے, بیکاز اٹس فار دا سیک آف اللہ رب العزت. اور کہا قیامت کے دن بھی وہ دوزخ کے عذاب سے ڈھال بنے گی. ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت کے ملٹیپل دروازے ہیں. کبھی آپ انٹرنیشنل ٹریول کر رہے ہو نا, تو وہ کہتے ہیں ڈپلومیٹک پاسپورٹ, تو لائن ہی الگ ہوتی ہے, سارے لائنوں میں لگے ہیں. اگر آپ کے پاس وہ ہیں, یا آپ پاکستان میں حافظ صاحب کو جانتے ہیں, ٹھک اندر, ہاں, تو سارے لائنوں میں لگے اپنے پاسپورٹ کلیئرنس کرا رہے ہیں, آپ ڈپلومیٹک پاسپورٹ سے اندر پہنچ جاؤ گے. تو روزے داروں کے لیے ایک اسپیشل ڈور ہے کہ وہ اس میں سے انٹر ہوں گے, اسپیشل ڈور ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کھانے پینے سے بچنے کا نام نہیں ہے, یہ زندگی بدلنے کا نام ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عام زندگی کی عادت یہ تھی کہ آپ کم کھاتے اور کم پیتے تھے. فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ علی رضی اللہ عنہ کچھ مزدوری کر کے آئے, تو کھانا لے کے آئے,
تو آپ نے آٹا گوندا، روٹی پکائی، اور آپ اپنے بچوں کو روٹی کھلا رہی تھیں، تو اتنی روٹی تھی کہ بس حسن حسین اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے کافی تھی. تو انہوں نے بچوں کو کھلا دی اور اپنی پکڑی تو باپ کا خیال آیا، تو آدھی کھا کے آدھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے آئی اور آپ کی خدمت میں پیش کی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا نوالا لیا اور کہا کہ میری بیٹی فاطمہ، قسم ہے اس خدا کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ آج 3 دن کے بعد یہ پہلا لقمہ کھایا ہے. یہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے جس کے، یعنی کہ آپ سوچو کہ میرے رب کا اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیسا تعلق ہوگا. ہاں، وجہ تخلیق کائنات، ایوری تھنگ نا از ریوالونگ اراؤنڈ دیٹ ذات، خیر کے اعتبار سے. 3 دن لقمہ نہیں کھایا. میں نے اور آپ نے اپنی پوری زندگی میں ایسے 3 دن نہیں گزارے، اینڈ یہ آپ کا نارم تھا. جب عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ایک دم خوشحالی آ گئی تو صحابہ نے آپ کو سجیسٹ کیا کہ آپ اپنا سٹائپنڈ بڑھا لیں، بیکاز آپ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے 2 سالہ دور کا جو سٹائپنڈ تھا وہ اپنے لیے فکس کیا ہوا ہے. بھئی تب مشکل حالات تھے، ارتداد کی جنگیں چل رہی تھیں، مسلمانوں پہ پریشر بہت تھا. بھئی اب تو آسانی ہے، آپ نے 2 سپر پاورز کو ہرا دیا. تو عمر رضی اللہ عنہ شدید غصے میں تھے. لمبی سٹوری ہے بٹ اس کا کرکس یہ تھا کہ یہ سجیشن دینے والی اپنی بیٹی حفصہ تھی. رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ بھئی کس نے کہا یہ، اگر مجھے بتا دو گی تو میں مار مار کے اس کا چہرہ بدل دوں گا. تو انہوں نے کہا انہوں نے صحابہ نے پہلے ہی مجھے کہا تھا کہ نام نہیں بتانا. تو پھر اپنی بیٹی سے کانورسیشن کرتے ہیں کہ مجھے حالات بتاؤ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات کیسے تھے، ہاں کھانا کیسا تھا، پینا کیسا تھا. تو مہینوں ایسے گزرتے تھے کہ چولہا نہیں جلتا تھا، پانی اور کبھی کبھی کھجور پہ گزارا تھا. اٹس لائک یہ وہ ذات ہے جو مدینہ میں اٹس لائک اسٹیبلشڈ، لیکن دنیا کا دروازہ اپنے اوپر بند کیا ہوا ہے بائی چوائس، ہمیں سکھانے کے لیے. ہم تو وہ کر ہی نہیں سکتے نا. تو عمر رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ 3 ساتھی تھے، پہلے چلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کر رہے تھے اور وہ چل کے منزل پہ پہنچ گئے. اس کے بعد دوسرے ساتھی نے وہی رستہ اختیار کیا اور وہ بھی منزل پہ پہنچ گیا. اب تیسرا بھی اسی رستے پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہے. آج رستہ بدلے گا تو منزل بھی بدل جائے گی. There's just one way to جنت، that's it. ایک ہی رستہ ہے، اور وہ رستہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار کردہ رستہ ہے. آج ہم رستہ بدلیں گے نا اور یہ کہیں گے منزل وہی رہے گی، یہ ممکن ہی نہیں ہے. اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بائی دا وے، آپ حلال میں سے ہمیشہ آسان چیز کا اختیار کرتے تھے، جان بوجھ کے اپنے آپ کو مشکل میں نہیں ڈالا. But that is something we don't understand. ہمارے لیے آسانی اور مشکل کی ڈیفینیشن ہی چینج ہو گئی ہے، کیونکہ حلال اور حرام کا لینس چینج ہو گیا. ہم اپنے آپ کو قرآن کے لینس سے، آخرت کے لینس سے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لینس سے دیکھتے ہی نہیں ہیں. اسی لیے جب دنیا کے لینس سے دیکھتے ہیں آنسر ٹھک صحیح آتا ہے، ہر ایک کے ساتھ صحیح آتا ہے، کیونکہ وہ انسان کا فطری جواب ہوتا ہے. لیکن جب آخرت کا لینس لگائے بغیر، اب رمضان آئے گا، you're just going to see that yourself. پارٹی ٹائم، یہ پارٹی ٹائم نہیں ہے. It's like جس طرح کوئی بزنس کرتا ہے نا، تو جب اس کے سیل کا ٹائم آئے وہ دکان بند کر کے چلا جائے. ہاں فار ایگزامپل اگر آپ کو پتہ ہے کہ یار عید سے پہلے یا شام کے بعد میرا بزنس ایسا ہے کہ 7-8 بجے سیل شروع ہوتی ہے اور 10 ساڑھے 10 تک ہوتی ہے، تو آپ روز 7 بجے دروازہ بند کر دیں، ایسا کوئی کرے گا؟ یہ اللہ نے سیل لگائی ہے، اللہ نے سیل لگائی ہے. اس سے فائدہ لینے کے لیے سم پریکٹیکل سٹیپس. سو what we have to think of is کہ آپ 2 ہفتے ہیں، یا سارے کام ان 2 ہفتوں میں کرنے ہیں یا پھر رمضان کے بعد کرنے ہیں. ابھی شاپنگ کر لو عید کی، کیونکہ عید کی شاپنگ کا ٹائم آنا ہے آخری عشرے میں، وہ اعتکاف کا ٹائم ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں ہمیشہ اعتکاف بیٹھے، مسجد میں چلے گئے، جا کے اپنے اللہ رب العزت کے ساتھ، جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ٹائم آ گیا جو اب سیگریگیشن میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بس صرف اللہ کے ساتھ جڑ کے بیٹھے ہیں. تو یار رمضان شروع ہونے سے پہلے کام کرو، اپنی پلاننگ کر لو، لکھو بیٹھ کے کہ کیا کیا کام ہے، اینڈ عید کو بینچ مارک بناؤ، عید تک کے کام کر لو، اس میں سے جو ہو سکتا ہے. اور جن کے اپنے بزنسز ہیں ان سے میں بعد میں بات کرتا ہوں، جن کی جابز ہیں وہ پورے سال میں جو کیجول لیوز ہیں نا یا جو فکس لیوز ہیں وہ ابھی اپلائی کرنی ہے رمضان میں.
آخری عشرے میں. نہیں وہ تو ہم نے نارتھ پھرنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں, اس سال قربانی دے دو بھائی. ہاں, اور جن کا بزنس ہے ان کو میں اپنے دادا کی بات سناتا, اللہ نے جنت نصیب کرے. ہم گاڑی میں ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں نماز کا ٹائم ہو گیا بیٹا تو روک. میں تو یار کون روکے, گھر جا کے پڑھ لیں گے. میں تو کی فائدہ اپنی گڈی دا جو رکنی نہیں. ہاں او بھائی اپنی گاڑی میں ٹریول کر رہے ہو, بریک لگاؤ. کھانے کے لیے رکتے ہو, پینے کے لیے رکتے ہو, واش روم جانے کے لیے رکتے ہو, تو نماز کے لیے کیوں نہیں رکتی؟ روک پڑھنے. اور بھائی اگر اپنا بزنس ہے اور اس پہ بریک نہیں لگتی تو کی فائدہ بھائی اپنے بزنس دا. جس نے تو کسی باس سے لینی ہے چھٹی وہ تو چلو بیچارہ کہیں مجبور ہو سکتا ہے. جس نے اپنے نفس سے چھٹی لینی ہے بڑا مشکل کام ہے, باس پھر دے دیتا ہے, نفس نہیں دیتا. تو اپنے آپ کو ابھی سے پلان کرو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ 3 کام رمضان میں بڑھا دیتے تھے. ایک, عبادت میں جستجو ایکسٹریم لیول پہ لے جاتے تھے. بھائی عام دن کیسا تھا کہ پاؤں سوج جاتے تھے, اسے کہتے ہیں ورم پڑ جانا. عام دن ایسا تھا. بھائی بڑھانے کا کیا مطلب ہوگا؟ اس طرح رحمت کی برسات ہو رہی ہے اور آپ سو رہے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی کوشش کرتے تھے عبادت کرنے کی. دوسرا, آپ کا خرچ بڑھ جاتا تھا. آپ غرباء پہ, مساکین پہ خرچ اور بڑھا دیتے تھے رمضان میں. اور تیسری, اللہ سے مناجات, اللہ سے مانگنے کو بڑھا دیتے تھے. اینڈ یہ ٹولز, یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایز اے گفٹ وہ ہمارے لیے بھی چھوڑ گئے ہیں. آپ یہ سوچیں کہ یہ ایگزیکٹ وہی مہینہ ہے. بیکاز سم ٹائمز ہم کہتے ہیں کہ کاش اللہ کے نبی کے زمانے میں ہم بھی زندہ ہوتے, ہے نا, اور پھر ہم بہت اچھے نیک مومن ہوتے. What you need to think is کہ یہ ایگزیکٹلی وہی رمضان کی ونڈو کھل رہی ہے جو اللہ کے نبی کے زمانے میں تھی, کیونکہ رب وہی ہے. یہ ایگزیکٹلی وہی اپرچونٹی ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھی. تو عام دنوں سے زیادہ کوشش کرو کہ اس رمضان میں اپنے رب کو منانے کی کوشش کرنی ہے. زیادہ عبادت کرو, زیادہ صدقہ کرو, زیادہ دعا کرو, دعاؤں کی کثرت کرو. اللہ سے ہر وہ چیز مانگو جو تمہارے اور تمہارے رب کے بیچ میں رکاوٹ ہے. اینڈ میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی کہے نا کہ میں گارنٹی کے ساتھ یہ ٹائم فریم بتا رہا ہوں جس میں یہ ہوگا. فار ایگزامپل آپ کو کوئی کام ہے کسی گورنمنٹ آفیسر سے, تو منسٹر صاحب آپ سے کہیں کہ بھئی یہ 3 بجے مجھے کال کرنا. یہ جو وقت کی اہمیت ہوتی ہے نا, فار ایگزامپل آپ کی انٹرنیشنل فلائٹ ہے اور وہ صبح 3 بجے ہے, اور 3 کا مطلب ہے کہ 1 بجے 12 بجے پہنچنا ہے, تو آپ 11:30 پہنچ جائیں گے. ہاں, چانس بھی نہیں لیں گے. اور میرے والد صاحب ہوں گے تو وہ 11 بجے پہنچا دیں گے. ایک دفعہ میں اور اہلیہ بچوں کے ساتھ عمرے پہ جا رہے تھے, اتنی جلدی پہنچا دیا کہ انہوں نے اندر بھی جانے نہیں دیا. انہوں نے کہا بھئی ابھی تو کھلا ہی نہیں ہے. اتنا بھی کمپلائنٹ نہیں ہونا. سو کوئی گارنٹی دے دینا, we'll never miss it, ہو ہی نہیں سکتا. سحری اور افطاری کا جو وقت ہے یہ گارنٹیڈ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. It's just like اللہ ہمیں بلینک چیک دے رہے ہیں کہ بھئی یہ 60 بلینک چیکس ہیں, اس میں جو بھرو گے ملے گا. اینڈ ہم وہ بلینک چیک کہاں ہیں, وہ ہم کسی ریسٹورنٹ کے باہر, اگین میں حلال حرام کی بات نہیں کر رہا بھائی, ہم کسی ریسٹورنٹ کے باہر 1.5 گھنٹہ پہلے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جگہ مل جائے بھائی. ہاں, تو وہ اپرچونٹی گئی, نماز گئی, بلینک چیک گیا. آپ سوچیں کہ پہلی رمضان کا پہلا روزہ آئے گا, بلینک چیک اللہ رب العزت کے پاس پہنچے گا اور وہ بلینک ہی ہوگا. سبحان اللہ, وہ کتنی محرومی ہوگی قیامت کے روز کہ اللہ رب العزت ہمیں بلینک چیکس دے رہے ہیں اور ہم بلینک ہی بھیجی جا رہے ہیں, اکاؤنٹ خالی ہے. کیونکہ میں میں کہوں گا نا, جا کے ٹرائی بھی نہیں کرنا کہ وہ پہلی سحری, کیونکہ ٹرائی کر رہے ہیں گئے پھر. ہاں, بس یقین کر لو, نہیں تو پھر کیا کر سکتے ہیں کہ جو انسان گھر میں بیٹھ کر اس وقت آئسولیشن میں سحری 10 منٹ جلدی ختم کر کے 2 نفل پڑھ کے آرام سے اپنے رب سے مانگ رہا ہے. بیکاز دیکھو, مانگنے کی کیفیت میں آنے کے لیے بھی نا وقت چاہیے. It's just like, and that is true for everything in life. آپ نے پانی نکالنا ہے نا تو کھودنا پڑے گا, اور وہ 350 فٹ پہ جا کے آئے گا. آپ 300 فٹ نیچے جا کے تھک جائیں تو قطرہ بھی نہیں آئے گا, اور آپ ساری زندگی تھک تھک کے 300 فٹ کھولتے رہیں اور پھر کہیں پانی ہوتا ہی نہیں. ہمارا حال یہ ہے. سم ٹائمز ایک چیز میں کوانٹٹی اینڈ کوالٹی دونوں آپس میں کنیکٹڈ ہیں. دعا از ویری سملر.
کبھی نہ یہ ہاتھ اٹھا کے بھئی اللہ کے نبی علیہ السلام گھنٹوں یا ربی امتی امتی، ہاں اس کا صرف پہلا پارٹ یا ربی، اللہ سے مانگتے رہو جب تک کیفیت نہ بن جائے، اور جس وقت وہ کیفیت بن جائے یا اللہ تو معاف کر دے، اس وقت بہانے نہ بناؤ اپنے رب کے ساتھ۔ تو وہ جو آپ اپنے گھر پہ بیٹھے 2 نفل پڑھنے کے بعد نہ اللہ سے مانگ رہے ہو، ورسز کھانا پوری کرنے کے لیے کسی کو ریسٹورنٹ پہ یاد آ بھی گیا تو کیا مانگے گا بھائی وہ؟ ہاں وہ جو افطاری سے پہلے آپ مسجد میں ہو، اپنے گھر پہ ہو، اپنے بچوں کے ساتھ ہو، بیکاز the kids are seeing all this۔ تربیت کیسے کریں بھئی؟ آپ نے اسلامی شعار کو یوز ہی نہیں کیا، اور بھئی وہ ویلنٹائن کرتے ہیں، ہم کیا کریں؟ اور بھئی ہم یہ کریں، میک افطار a family treat time، ہم سب بیٹھ کے انجوائے کریں گے۔ ہاں آپ مانگو اپنے اللہ سے اس وقت، وہ باہر جا کے نہیں مل سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو وہ اللہ کے نبی علیہ السلام مانگ رہے ہیں، ہم بلینک چیکس کو بلینک چھوڑی جا رہے ہیں، اور ہم خود اپنا محاسبہ کریں کہ زندگی میں کتنے ایسے رمضان گزرے کہ کوئی سحری اور افطاری میں اپنے رب سے مانگا ہو، اور ہم ویٹ ہی کرتے رہیں گے۔ نہیں، اللہ سے مانگو کہ یا اللہ میں آپ کا ہونا چاہتا ہوں، اپنا فیوچر مانگو، اپنی خیر مانگو، اپنا رزق مانگو، اپنی اولاد کی صحت مانگو، برکت مانگو، اپنی صحت مانگو، واٹ ایور۔ بس ہاتھ اٹھا کے، کچھ سمجھ نہیں آتی نا تو ہاتھ اٹھا کے بیٹھے رہو، that's it۔ یا اللہ I don't even know what to ask، یا اللہ میرے اندر یہ بھی ہمت اور شعور اور عقل نہیں ہے کہ میں تجھ سے مانگوں کیا۔ بس صرف ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے بیٹھے رہو، خود ہی رونا آ جائے گا۔ اینڈ وہ جو ذات ہے نا، وہ دل کی پکار سنتی ہے، وہ دل کی پکار is sometimes way more important کہ میں الفاظ کیا دے رہا ہوں۔ میری آنکھوں کا وہ ایک نمی جو ذرا سی پلکوں تک پہنچی، وہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی ہے۔ This is not logic، یہ دیوانگی ہے جو ہمیں اپنے رب کے ساتھ جوڑتی ہے۔ اور ابھی سے پڑھنا شروع کرو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا رمضان کیسا تھا۔ میں نے کچھ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اگلے 2 ہفتے رہ گئے ہیں ہم اس کو اس طرح گزاریں کہ we're preparing for رمضان، ہم اپنے سارے کام نمٹانے کی کوشش کریں، اور ابھی سے اس کو فیصلہ کرو، تیاری کرو، اسکیجول کرو، پلان کرو کہ اللہ یہ رمضان فرق ہوگا۔ یا اللہ اگر اس رمضان کے بعد موت آئی تو انشاءاللہ اس حال میں آئے کہ اللہ تو راضی ہو، ہم اس کو اپنے آپ کو بدلنے کا ذریعہ بنائیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ کریم آقا ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ رمضان کی اپرچونٹی پھر سے آنے لگی ہے، اے کریم آقا آپ کے نبی علیہ السلام نے تو 2 ماہ پہلے تیاری کی، یا اللہ ہمارا اتنا قریب آ گیا اور ہم تیار نہیں ہیں، ہماری تو سوچ فکر میں بھی نہیں ہے۔ اے کریم آقا آپ ہماری چاہتوں میں اس رمضان کی محبت ڈال دیجئے۔ اے کریم آقا اس رمضان کو زندگی کا بہترین رمضان بنا دیجئے۔ یا اللہ اس رمضان کو اپنے قرب کا ذریعہ بنا دیجئے، لعلکم تتقون کا ذریعہ بنا دیجئے۔ یا اللہ ہماری زندگی میں جو اپرچونٹی آ رہی ہے اس کو ضائع ہونے سے بچائیے گا۔ اے کریم آقا تجھ سے جڑنے کا باعث بن جائے۔ یا اللہ ہم کوئی بہانہ نہیں بناتے، یا اللہ اپنی کمزوریوں کو تیرے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو خود فرماتا ہے خلق الانسان ضعیفا انتم الفقراء الی اللہ۔ اے کریم آقا ہم کمزور فقیر تیرے در پہ حاضر ہیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم والا معاملہ فرما دیجئے، اس رمضان کو بدلنے کا ذریعہ بنا دیجئے۔ یا اللہ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانے والا بنا۔ اے کریم آقا ویسی سوچ عطا فرما جیسی صحابہ کو دی تھی، یا اللہ ویسی فکر عطا فرما جیسی صحابہ کو دی تھی۔ یا اللہ آپ نے کہا کہ تو ہمارے تنافس کو دیکھے گا، یا اللہ ہم آپس میں مقابلہ کریں تو اس بات پر کہ عبادت کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، دعا کرنی ہے۔ اے کریم آقا اس زندگی میں اس رمضان کو ضائع ہونے سے بچا لیجیے گا۔ یا اللہ آخری 10 دن اعتکاف بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اسباب مہیا فرما، جس کی زندگی میں جو مشکل ہے یا اللہ جو رکاوٹ ہے اپنے فضل و کرم سے دور کر دیجئے، جس نے ارادہ نہیں کیا اسے ارادہ کرنے کی توفیق عطا فرما، مسجد سے جڑنے والا بنا۔ یا اللہ تیرا گھر ہے، تو صرف ان کو بلاتا ہے، یا اللہ انہی کو بلاتا ہے جن کو تو چاہتا ہے۔ یا اللہ ہمیں بھی بلا لیجئے، ہمیں بھی اپنے آپ سے جوڑ لیجئے، یا اللہ اپنی مسجد سے جوڑ لیجئے،
اپنے آپ سے جوڑ لیجئے. اے کریم آقا جو نبی علیہ السلام نے خیر مانگی ہمیں بھی خیر عطا فرما، جس شر سے آپ نے پناہ مانگی اللہ ہمیں بھی پناہ عطا فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على حبيبه خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.